اور اگر عمران خان کا وہ فیصلہ نہیں آتا کینسل کرنے کا دھرنا، تو یقیناً کچھ ہمارے بچے وہاں پہ شہید بھی ہو جاتے، قتل ہو جاتے، اور وہ تیار تھے اس چیز کے لیے. تو یہ جو جیالازم ہے، یہ جو پاکستان میں ہم نے پیپلز پارٹی کا ایک دور جو اس میں جیالے تھے، اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے جیالے، پی ٹی آئی کے جیالے. اچھا، صرف جیالے نہیں ہے بلکہ خواتین بھی آ گئی ہیں اس میں، اور خواتین کے بارے میں بات کرتا ہوں. لیکن ایک اور چیز جو کسی نے اس ہفتے بات نہیں کی پی ٹی آئی کے دھرنے کے حوالے سے، وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا وہ فیصلہ کینسل کرنے کا مشکل ترین فیصلہ، جس میں عمران خان نے بڑی اسٹیٹسمین شپ دکھائی ہے. 100 تنقید کریں اس عمران خان پہ بالکل کہ آپ نے جلد بازی کی، آپ کے 1 لاکھ لوگ نہیں تھے، آپ کے یہ غلطی تھی وہ غلطی تھی، کر سکتے ہیں اور جائز ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت، نون لیگ کا حق ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کرے. لیکن جو ایک چیز عمران خان نے کی جو میں سمجھتا ہوں بڑی اسٹیٹسمین شپ کی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ کتنا مشکل وقت تھا وہ اس رات کو، جس وقت پریشر بھی تھا، لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ سڑکوں پہ آپ بنی گالہ سے نیچے اتریں آئیں، اور ان کے اپنے ورکر مرنے بھی جا رہے تھے ان کے لیے سوابی میں، اور خدا نخواستہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے بھی جا رہا تھا. لیکن اس وقت انہوں نے تمام تر پریشر کے باوجود فیصلہ کیا کہ میں دھرنا کینسل کر رہا ہوں. یہ بہت فیصلہ لینا بہت آسان تھا ان کے لیے، کہ کہتے کہ نہیں یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن چلو کوئی نہیں، 1-2 لوگ مر بھی جائیں گے، لیکن کم از کم مجھے تو کوئی نہیں کہے گا نا کہ میں پیچھے ہٹ گیا، میں آگے بڑھا. لیکن انہوں نے فیصلہ مشکل والا فیصلہ لیا، آسان فیصلہ نہیں، مشکل فیصلہ، کہ انہوں نے کینسل کیا دھرنا. اور یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینا، صحیح وقت بر وقت فیصلہ، مشکل فیصلہ، یہی لیڈرشپ کی نشانی ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں کریڈٹ میں جاتی ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے اس دھرنے کے حوالے سے. یہ دھرنا، اور میں نے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی کے جیالے ورکر تو ہیں ہی، لیکن جو خواتین جیالے جو ہیں وہ بڑے یعنی کہ ڈفرنٹ یونیک چیز ہے وہ. اور ان خواتین جیالوں میں سے ایک میرے ساتھ نادیہ خٹک ہیں اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ نادیہ، آپ آئیں. پاکستان آپ کو جو ہے سارے جلسوں میں دیکھا ہے، 126 دن دھرنے کے اندر بھی آپ موجود تھیں، اس وقت بھی آپ موجود تھیں، اور یہ واقعی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک وہ پیپلز پارٹی کا دور اور ایک آپ جیسے جیالے. پہلے تو مجھے بتائیں نادیہ کہ اس وقت آپ بنی گالہ میں تھی وہاں پہ، اور خون خرابے کے امکانات تھے، چانسز تھے، پولیس بھی آ گئی تھی، سب کچھ تھا وہاں پہ، لیکن آپ کنٹینیوس وہاں پہ رہیں. اور مطلب کیا موٹیویشن آپ کی؟ میں مطلب لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں، لڑکے تو پہنچ گئے سارے وہ، لیکن ایک خاتون، ایک لڑکی، پاکستانی لڑکی، سارا وقت آپ وہاں پہ موجود تھی، اور آپ کا جذبہ بھی، کیا موٹیویشن تھی آپ کی؟ شکریہ احمد، بہت بہت کہ آپ نے بلایا. اور فرسٹ ٹائم ایک چیز بہت اچھی لگی کہ جو لیڈرز کے علاوہ ایک نارمل ورکر کو بھی بلا کے کہا ہے کہ اوکے وٹ آر یور وٹ واز یور ایکسپیرئنس. آئی ایم تھینکفل اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو دا نیو چینل. بیسکلی جب 126 دن کے اگر ہم دھرنے سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ 126 دن ہوگا، اللہ نے کروایا. مجھے یہ تھا کہ ایک چیز جو شروع کی ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ سڑکوں پہ ہیں اور میں گھر جا کے آرام کر لوں. سو دیٹ واز ناٹ پاسبل. آئی واز اے بزنس پرسن اور بہت اپرچونیٹی بھی باہر جانا تھا، لیکن مجھے ایک چیز سلیکٹ کرنی تھی، وہ تھا یا پاکستان، اپنے لوگ، اور یا اپنا آپ. سو جان مال کی قربانی اس وقت دی. 126 دن پہ ہر جلسے میں جانا، لاک ڈاؤن میں وہ چیز کنٹینیوس ہوتی رہی بیکاز آف مائی پیپل. بیکاز اف آئی اسٹینڈ ود عمران خان، اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم اے فین آف عمران خان. I stand because of his vision, goal and mission, and that is one Pakistan. So مطلب you're doing it for the country. For my country, and he is honest. He's 100% honest. جو میں رو پڑتی ہوں یا میرے آنسو نکل آتے ہیں وہ کسی جھوٹے بندے کے اس پہ نہیں نکلتے. اور جو بندہ بھی ایک اچھے طریقے سے پاکستان کی بات کرتا ہے، ڈیفینیٹلی کوئی دل میں رو پڑتا ہے، کوئی سامنے رو پڑتا ہے. ٹھیک ہے نادیہ، یہ تو پولیٹیکل چوائسز ہیں، ہم پاکستانی سٹیزن ہیں، سب کی اپنی اپنی چوائسز ہیں. لیکن ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا نادیہ کہ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرز تو آتے جاتے رہتے ہیں، مطلب لیڈر سے میرا مراد یہ جو جیسے پی ٹی آئی کے اندر جو 2nd 3rd ٹیئر جو ہے، آپ ایک ورکر ہیں. یہ جو ابھی کینسلیشن ہوئی ہے دھرنے کی، اس سے ورکر لیول کے اوپر نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی. دیکھیں میں بتاتی ہوں، اگر آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی ہے تو پیپلز پارٹی کی طرف جو جیالے تھے، مجھے اتنا زیادہ تو نہیں پتا بیکاز ہم لوگ اس وقت نہیں تھے، بٹ ابھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے. سو اگر ہسٹری ریپیٹ کی جائے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریولوشن جب آتی ہے تو وہ خون خرابے سے آتی ہے.
عمران خان نے اس کو چینج کیا کہ نہیں, بیکاز دو چیزیں مانگی تھی, تلاشی دو یا استعفیٰ دو. سو تلاشی کی اگر بات آتی ہے تو وہ کورٹ نے کرنی تھی, وہ سپریم کورٹ نے کرنی تھی, اور اس نے رائٹ ٹائم پہ ایک ڈیسیجن لیا. ایک بہت بڑے بلڈ شیڈ سے, اگر میں وہاں پر پہلے جب کنونشن ہوا اس کے بعد I was the first person who went there as a female, اور میں وہاں پر بیریئر کے پاس ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر, اگر 2 دن تو بالکل نہیں سوئی تھی, اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سو پڑتی تھی. اور لیکن 2 دن کنٹینیو صاحب وہاں تھی؟ 2 دن نہیں, فرام دا ڈے فرسٹ ٹل اینڈ, یعنی جب ایون جس دن گھر بھی نہیں گئی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. You were there I was there, اور I was there at the barrier. کھانا پینا کچھ بھی نہیں, بلکہ جب کھانے کے لیے بالکل ہر چیز تھی وہاں پر, تندور, انصاف تندور, ہر چیز لگی تھی. لیکن جب میں پھر شاید میں رو پڑوں گی, جب میں کوئی چیز کھاتی تھی تو ہوتا تھا کہ نہیں یار, شاید جو بندہ آیا ہے اس نے نہیں کھایا. بیکاز جس طریقے سے لوگ آ رہے تھے اس پہاڑی پہ, اگر آپ اسلام آباد کی ہسٹری دیکھیں تو ٹریل پہ آپ ایوننگ کے بعد بھی نہیں جاتے, جو آپ کے ویری سیف ہیں, اور آپ کو جو ٹریلز ہیں جتنے اسلام آباد. تو بنی گالا بالکل لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ادھر عمران خان رہتے ہیں, تو the love for عمران خان was so amazing and I was shocked. وہ جو بندہ ہے وہ ان کے چیزیں بھی رہ رہی تھی, وہ ایسے آ رہے تھے 90% جو پہلے دوسرے دن زخمی تھے, راتوں کو آ رہے تھے, اور جب آواز آتی تھی اسٹل, یعنی آج دن تک اگر میری طبیعت خراب ہوئی تو مجھے سوتے ہوئے I am still in بنی گالا, آوازیں ابھی تک آتی ہیں. تو وہ جو ایک چیز تھی وہ مجھے بالکل نہ سونے دیتی تھی, اور دیٹ واز کہ وہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے جو آئے تھے ڈفرینٹ ایریاز سے, صرف پشاور کے پیگے سے نہیں آئے تھے, بلکہ کشمیر, ملتان, فیصلہ آباد, دور دراز سے لوگ آئے تھے, کراچی. وہ پتہ نہیں کتنے 12 گھنٹے, 6, 8, 12, کوئی 2 دن سے چلتا, پتہ نہیں چھپتا چھپاتا, بس وہی پتا میں نے اس پیک پہ آنا ہے عمران خان کے, یہ گھر ہے. وہ جو ایک محبت تھی وہ مجھے جگاتی تھی. تھوڑی سی کوئی چیز لیتی تھی وہ دوسرے کو دے دیتی تھی. وہاں پر کسی پہلے دن جب ابھی یہ بسترے نہیں اوپر آنے دے رہے تھے اور شیلنگ بھی تھی اور لوگوں کو روکا تھا, تو جب میں نے رات 2, 2:30 بج رہے تھے اور کچھ کو مل بھی گیا تھا, لیکن جو باقی بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. نہ آسک کہ آپ کیا کرو گے, کیسے. تو انہوں نے کہا میم ہم عمران خان کے لیے, ہم نے مرنے کے لیے آئے, عمران خان کو ہم اکیلے نہیں جانے دیں گے, اور اگر بستر نہیں بھی ہوں گے تو ہم سڑک پہ ایسے سو جائیں گے, بیکاز ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. سو وہ جو ایک جو ان پڑھ ہے جو صرف عمران خان سے محبت کرتا, پاکستان سے محبت کرتا ہے, کیونکہ وہ کہتا تھا اب بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, اب نہیں کرنے دیں گے. اور عمران خان سچا ہے, عمران خان سچا ہے, وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. اچھا نادیہ, میں آپ کو اس لیے بلایا کہ میں ایکچولی آپ یہ باتیں کر رہی ہیں ساری, اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے ہسٹری کی وہ پڑھا ہوا ہے, تو بھٹو صاحب کے جو جالے تھے 70s کی میں بات کر رہا ہوں, 70s اور 80s کی, تو اس وقت جو ہے, یعنی آج یہ 25 سال پرانی بات ہوگی, تو یعنی وہ جو ہے 30 سال پرانی, تو وہ اس طرح کے تھے. مطلب یہ جو آپ ساری ڈسکرپشن دے رہی ہے نا, یہ میں نے ہسٹری میں پڑھا, میں نے بھی نہیں دیکھا. میں پڑھی لکھی وہ, مطلب آئی ڈونٹ تھنک, مجھے لوگ کہتے ہیں تم اچھا عورت, پھر تم وہاں کیسے, پھر تو آپ کے گھر والوں نے کچھ نہیں کہا؟ بالکل کیوں نہیں کہتے. میری اما کا ایک میسج آیا, شی از ابراڈ, کہ بیٹا آنسو نا سجدے میں نکال لو, تو بیکاز شی از مدر, شی ڈونٹ وانٹ مائی آنسو ٹو بی شون. تو وہ ماں ہے. ایک جلسے میں انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیٹی بالکل, اسلام آباد کا ایک ہوا تھا تو کہ میری بیٹی بالکل اکیلی ہے, کیونکہ اس کو تکلیف کب ہوتی ہے کسی کو نہیں پتا. سو آپ کی فیملی کبھی بھی نہیں کرتی, لیکن اگر آپ کو پاکستان کے لیے سوچنا ہے تو آپ کو ان سب چیزوں سے نکلنا پڑے گا. سو آئی آلویز کنسیڈر کہ پاکستان از مائی فیملی. اور پی ٹی آئی میں جو اسپیشلی کہتے تھے جی برگر فیملیز ہیں یہ وہ, تو وہاں میں نے ایون تندور میں روٹی بھی لگائی, ہر چیز میں روٹیاں لگائی, جی خود پیڑے بنائے, صبح آٹا گوند کے, ہر روز میں کنٹریبیوشن کرتی تھی, جسٹ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. ان کی جو انرجیز تھی, جو اگریسونیس تھا, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کول ڈاؤن کرنا, ان کو موبلائز کرنا. میرے پاس بہت کم ہے, میں ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں ویورز کو کہ نادیہ اتنی پیشنیٹ ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں جو فورن ڈپلومیٹس, جو ایمبیسڈرز ہیں غیر دوسرے ملکوں کے, ظاہر ہے جو سفراء ہیں یہاں پہ, ان کو اکٹھا کر کے ان کو کنونس کیا, یہ نادیہ نے کیا, کنونس کیا کہ وہ پاکستان کا قومی ترانہ گائیں. اس کی ذرا یہ کلپ دیکھیں. زمین شہباز کی شر حسین چاند باز, تو نشان عزم عالی شان آز پاکستان, مال کے سے یقین شار باز.
یہ کلپ دیکھا آپ نے، خیر یہ لمبا کلپ ہے، اس کو ہم اپنے ویسے بھی خیر سوشل میڈیا پہ موجود ہے، لیکن اس کو ہم اپنے پروگرام کے فیس بک پیج پہ بھی ڈال رہے ہیں آپ کی پرمیشن سے. اچھا آخر میں نادیہ، ریزن آپ کو بلانے کا میرے بیسکلی یہی تھا کہ یہ جو کمٹمنٹ ہے، یہ جو جیالازم ہے پی ٹی آئی ورکرز کا اور خواتین کا، مطلب یہ بہت زبردست بات ہے کہ پاکستانی لڑکیاں جو ہیں ان میں یہ پولیٹیکل شعور اور کمٹمنٹ ہے. آپ نوجوان پاکستانیوں کو، صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کو نہیں جو باقی ہیں، لیکن ہم ہیں تو فرسٹ پاکستانی ہیں، تو آپ جو آپ کو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں جو ینگ پاکستانیز ہیں جو پی ٹی آئی کو شاید سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ایک جنرل ملک کیا میسج دیں گے آپ؟ میں یہ میسج کروں گی کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ وی آر پاکستان، ہمارا جینا یہی ہے، ہمارا مرنا یہی ہے. اس چیز کو چینج کر دیں کہ ہم لوگوں کو تکلیف دے، مارے، پولیس کو اور عوام کو آمنے سامنے کرے. پولیس از فار دا پروٹیکشن، اور جو لوگ کرپٹ ہے ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، نو میٹر ان دا گورنمنٹ اور ان دا اپوزیشن. لیکن جو ایک انسان ہے جو کہ پاکستانی ہے، اس کو تکلیف دینا بلا وجہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ نیشنلی انٹرنیشنلی کتنے کمزور ہوتے ہیں، آپ کا ایک بیڈ امیج کریٹ ہوتا ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ اگر میں پڑھی لکھی ہوں اور میرے ملک کے بارے میں کوئی غلط سوچے ہی کیوں، اور وہ کوئی بھی بندہ ہو، سو دیٹ وی ول ناٹ الاؤ. اور عمران خان نے بیسکلی بچے میں وہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستان چاہیے. عمران خان آلویز ٹاک اباؤٹ پاکستان، ایک ایکٹیویزم میں وہ ڈال دیا ہے. نادیہ میرا وقت بالکل ختم ہے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، تھینک یو. آپ کا بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک بدلتا ہوا پاکستان کے بدل گیا، جو جیالے ہیں وہ تو ہم نے دیکھے ہیں، لیکن جو بیٹیاں ہیں جن میں اتنا کمٹمنٹ ہے اپنے پولیٹیکل کاز کے لیے، سب کے اپنے اپنی پولیٹیکل ویوز ہوتی ہیں، لیکن آپ کا جو اپنا کمٹمنٹ ہے میں آپ شکر گزار ہوں. میرا وقت بالکل ختم ہے پروگرام کا. کل آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے. آج ہم نے کوشش کی تھی تھوڑی سی نظر ڈالیں نواز شریف صاحب کی حکومت کی جو اس وقت مشکلات ہیں، ایشوز ہیں. کل ذرا تفصیل سے بیٹھ کے اس پہ میں ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں اور کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا. کل آپ نے مجھے ضرور جوائن کرنا ہے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو اگین.